روشن تاریخ ہے. ہمارے بزرگوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور شرمندہ ہو کر زندگی گزاریں. ہمارے بزرگوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جب ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو سر بلند ہو جاتا ہے فخر سے. اللہ اکبر. اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ کر گئے اور امت کو یہ نصیحت اور یہ پیغام دے گئے، اور امت کو یہ اہم مشن اور ویژن دے گئے، اور انہیں بتا گئے کہ دیکھو، اگر تم قبر میں، حشر میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہماری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. ہماری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے کہ جب بھی سرکار نے ہمیں بلایا، ہم فاقے سے ہوتے، 2 پتھر پیٹ میں ہم باندھے ہوئے ہوتے، لیکن سرکار نے جب بھی پکارا تو ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر، یا رسول اللہ میں حاضر، یا رسول اللہ میں حاضر. چاہے وہ کوئی بھی مارکا ہو، کوئی بھی میدان ہو، پیٹ میں پتھر باندھنا ہو، خندق کھودنا ہو، کوئی صحابی یہ شکوہ نہیں کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کئی دن سے فاقہ ہے اور خندق کھودنا ہے، شدت کی گرمی بھی ہے، یا رسول اللہ کھانے کا کچھ انتظام، کھانے کا کچھ انتظام. نہ اللہ اکبر. جب حضور نے پکارا، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. سنیں، یہ ہے اصل وفاداری، یہ ہے اصل وفاداری، یہ ہے. اور ان لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ دنیا کے وہ قلیل مال جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا نہیں، کفن ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کا بھی پتہ تم کو نہیں ہے، کہ سمندر میں غرق ہوگے یا کہاں جا کر مرو گے، پتہ نہیں. تمہارے لاش کو کفن نصیب ہو کہ نہ ہو، تمہارے لاش کو 4 تکبیروں کا موقع ملے بھی کہ نہ ملے. اللہ اکبر. اور تم اس زندگی کے لیے جو تم اپنے نبی سے ہر قدم بے وفائی کرتے ہو، ہر قدم بے وفائی کرتے ہو، اپنی نوکری کو آگے رکھتے ہو، اپنے نبی کی عظمت بزرگی پیچھے رکھتے ہو، معاذ اللہ اپنے معاملات زندگی کو تم فوقیت دیتے ہو، اور اپنے نبی کی عزت و حرمت کو تمہیں کوئی پاس نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ماہ رمضان کا کبھی روزہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے، اور نفلی روزہ بھی ہم رکھتے ہیں، اور مال جو ہم کماتے ہیں اس سے کچھ خیرات بھی کرتے ہیں. ایسے خیرات تمہارے منہ پہ مارا جانا ہے، ایسی نمازیں تو منہ پہ ماری جائے گی، ایسا روزہ تو منہ پہ مار دیا جائے گا جو مصطفیٰ کے قدموں سے ہو کر نہ گیا ہو. ارے نمازیں تو وہی قبول ہے جو مصطفیٰ کے قدموں، مصطفیٰ کے سائے سے ہو کر پہنچا ہو، جس پر مصطفیٰ جانے رحمت نے مہر لگایا ہو. اللہ اکبر. جب مصطفیٰ کی حرمت کے لیے نکلنا تھا تو تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. تجھ سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے؟ جس وقت وہ ادا کرنا تھا، نماز کی کوئی قضا نہیں ہے اور کوئی ادا نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی اذان ہے، نہ کوئی اقامت ہے. بس جب پکار دیا جائے نکلنا پڑتا ہے. اس نماز کے لیے تجھے کوئی پاس نہ رہا، اس نماز کا تو اہتمام کرتا ہے. اللہ اکبر. سنیں آج دنیا کے چند سکوں کے خاطر لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں، لیڈر بدلتے ہیں، اور لوگ محفلیں بدلتے ہیں، اپنی محفلیں بدلتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر، ایک سیٹ کے خاطر. ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ اس وقت دین کی صحیح ترجمانی کون کر رہا ہے، ہم جانتے بھی ہیں، معلوم بھی ہے، لیکن اپنے دل کو جھوٹا تسلی دے کر اسلام دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالموں کو سپورٹ کر کے ہم اپنے دل کو
سکون دے رہے ہیں، اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھو صحابی رسول ان ابی رافع قال وجہوا عمر جیشا الی رومی فاسروا عبد اللہ ابن حذیفہ فذهبوا به الى ملكهم فقالوا ان هذا من اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال هل لك ان تتنصر وأعطيك نصف ملکی قال، یہ جو سنا رہا ہوں اور یہ جو میں عربی متن پڑھ کے سنا رہا ہوں اس غرض سے کہ کاش کہ اللہ یہ باتیں دل میں اتار دے اور ہم دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے ان کے ٹھوکروں میں زمانے کی پونجیاں اور خزانے لا کر رکھ دیے گئے، لیکن انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے سب کچھ ٹھوکر مار دیا، قربان کر دیا۔ آج ایک چائے کی پیالی کے لیے، ایک پلیٹ بریانی کے لیے، تو ایک وقت کی روٹی کے لیے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، میرا اس سے تعلقات تو خراب نہیں ہے، میں تعلقات کیوں خراب کروں، میں اس سے رشتہ کیوں توڑوں؟ ارے تو رشتہ اس لیے توڑ کہ وہ رسول خدا کا دشمن ہے، وہ رسول خدا کے اصحاب کا دشمن ہے، وہ رسول خدا کے اہل بیت کا دشمن ہے، اور تجھے پتہ نہیں ہے رسول خدا تک پہنچنے کا ذریعہ صحابہ اکرام ہیں یا اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور تک پہنچنا بھی چاہتا ہے اور حضور کے دشمنوں سے رشتہ بھی رکھنا چاہتا ہے، حضور کے دشمنوں سے رشتہ بھی رکھنا چاہتا ہے اور کل حضور کی شفاعت بھی چاہتا ہے، یہ منافقت ہے۔ اگر تو حضور کے سائے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو تجھے فیصلہ کرنا ہوگا، یہ ایک پلیٹ بریانی تو کھائے گا، چند گھنٹے تیرے معدے میں رہے گا، پھر وہ گندگی اور غلاظت بن کے نکل جائے گا، لیکن سن، اگر حضور کی عزت کے لیے، حرمت کے لیے، اصحاب رسول کی عزت کے لیے، حرمت کے لیے، اہل بیت کی عزت و حرمت کے لیے جب تو کسی سے رشتہ اور ناطہ توڑے گا تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کے رسول بھی خوش ہو جائیں گے۔ اب کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں قال لو اعطینی جمیع ما تملک وجمیع ملکی عرب ما رجعت عن دین محمد طرفت عینہ قال اذا اقتلک قال انت وذاک فامر به فصلیب وقال الرؤماء ارموه قریبا من بیدینہ وہو یعرض علیہ ویأبیہ فانزلہ ودعا بقدرہ فصب فیہا ماء حتی طرقتہ ودعا بأسیرین من المسلمین فأمر بأحدہما فألقی فیہا وہو یعرض علیہ نصر نیتہ وہو یأبیہ ثم بكى فقيل للملك إنه بكى فظن أنه قد جزي فقال رده ما أبكى قال قلت هي نفس واحدة تلك الساعة فتذهب فكنت أشتهى أن يكون بعده شير أنفس تلقى في النار بالله فقال له طاغية هل لك أنت تقبل رأسي وأخلي عنك فقال له عبد الله بن جميل أسراه قال نعم فقبل رأسه وقدم بالأسار على عمر وأخبره خبره فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة وأنا عبدا فقبل رأسه۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوج کو آپ نے بھیجا، فوج کو بھیجا، وہاں فوج گئے، دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذیفہ بن قیس سہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہیں رومیوں نے گرفتار کر لیا، رومیوں نے گرفتار کر لیا، انہیں پکڑ لیا۔ اب رومیوں نے پکڑ لیا، کیسر کے بادشاہ نے حضرت
حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیصر کے بادشاہ نے کہا کہ سنو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور صرف چھوڑیں گے نہیں بلکہ ہم تمہیں اپنی بادشاہت سے نوازیں گے، زمین و جائیداد دیں گے، آدھی سلطنت دے دیں گے، بس تم کو کیا کرنا ہے، تم کو کیا کرنا ہے۔ سنو مسلمانوں، سنو، آج جب اسلام کو تمہاری ضرورت ہے تو روٹی کپڑا مکان اور پانی بجلی گیس کے لیے تم اسلام دشمنوں کے پیچھے چل رہے ہو۔ ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف کا تاریخ بڑا ضروری ہے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ کچھ بھی ہو جائے دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹنا چاہیے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ آپ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ ہم آدھی سلطنت دیں گے۔ آپ نے پھر کیا کہا، سنیں، آدمی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک صحابی ہیں، قیصر نے ان سے بات چیت شروع کی، دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، قیصر نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تمہیں دے دیں گے، آدھی سلطنت دے دیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب پیٹ میں پتھر باندھتے تھے فاقہ کی وجہ سے، آج کا زمانہ نہیں ہے، آج کوئی بھوکا سوتا نہیں ہے، آج کوئی اٹھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کھانے کے لیے دسترخوان میں کچھ نہ ہو، آج تو کھانا بہت ہے، پینا بہت ہے۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب بھوک کی وجہ سے لوگ اپنے شکم میں پتھر باندھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو انہوں نے کہا کہ تم نصرانیت قبول کر لو، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ نے جواب کیا دیا، فرمایا اگر تم اپنا سب کچھ، اپنی بادشاہت بھی مجھے دے دو تب بھی میں اپنا دین، مصطفیٰ جان رحمت کا دامن، مصطفیٰ جان رحمت کا دامن پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے معبود کے دامن کو چھوڑنے کے لیے روادار نہیں ہوں، پلک جھپکنے کے برابر بھی دین مصطفیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج مسلمان چند سکوں کے خاطر، ایک سیٹ کے خاطر، ایک کرسی کے خاطر، ایک کونسلر، ایک چیئرمین کی سیٹ کے لیے، ایک ایم ایل اے کی سیٹ کے لیے، ایک جناب عالی ایم پی اے کی سیٹ کے لیے لوگ اسلام دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسلام دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنے دلوں کو جھوٹی تسلی دے کر یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ ہاں مسلمان تو ہے، ہم کبھی یہ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن کربلا میں آنے والا یزید بھی کافر نہیں تھا، مسلمان ہی تھا، مسلمان ہی تھا۔ اس کے کارنامے اچھے نہیں تھے، کردار اچھا نہیں تھا، گفتار اچھا نہیں تھا، کلمہ تو وہ بھی پڑھتا تھا، لیکن ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ کسی کے کلمے کو نہ دیکھنا یہ کہ اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے کہ نہیں، دیکھنا اس کے ظاہر و باطن سے مدینے کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں، دیکھنا کہ اس کے ظاہر و باطن سے مصطفیٰ جان رحمت کے عشق و محبت کا خوشبو ملتا ہے کہ نہیں۔ آج لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ حدیث میں نے ادھورا رکھا، آئندہ جمعہ اس حدیث کو مکمل کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق گوئی اور حق کو قبول کر کے اللہ تعالی ہمیں راہ مستقیم عطا فرمائے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے دامن سے اللہ تعالی ہمیں بس چمٹا رہنے دے، اور دنیا ہم کو خریدنا چاہے تو ہم دنیا کو یہ کہیں کہ تو ہم کو خریدنا چاہتا ہے، ہم محمد عربی کے غلام ہیں اور تیری اوقات نہیں ہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، تو ہماری جوتیوں کو نہیں خرید سکتا ہے، تو ہماری جوتیوں کو خرید نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد عربی کے غلام وہ جان دے سکتے ہیں، ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں، ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں، اور تو جوتیاں نہیں خرید سکتا، تیری اوقات نہیں ہے، کیونکہ یہ محمد عربی کے غلام کا جوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔